बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अनदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउना व ला यदुर्रुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं। पीछे से एक आयत रह गई थी मेरा ख्याल है, वदरिल्लज़ीन इत्तखज़ू दीनहुम लहवन व लइबन। यहाँ से शुरू करते हैं। और तू छोड़ दे उन लोगों को जिन्होंने अपने दीन को खेल और तमाशा बना रखा है। वह गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया, और उनको दुनिया की जिंदगी ने धोखे में डाल रखा है। वज़क्किर बिही अन तुबसला नफ्सुम बिमा कसबत, और इस कुरान के जरिए लोगों को नसीहत करो, ऐसा ना हो कि कोई शख्स अपने अमाल में जकड़ा जाए। यानी नसीहत जो है वो कुरान से ही की जा सकती है। एक बात ये समझ आती है। दूसरी बात ये समझ आती है कि इंसान जिस भी मुसीबत में फंसा होता है वो उसके अपने अमाल होते हैं। और इसके लिए हमने पीछे भी बात की है कि इस्तिगफार की कसरत हमें करनी है। इंशाअल्लाह यकीनन आप लोगों ने शुरू भी कर दिया होगा इस्तिगफार। जैसे आजकल ज़लज़ले की खबरें बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं, तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जहाँ पे इस्तिगफार होता रहेगा वहां पे अजाब नहीं आ जाएगा, आ सकेगा। दो शर्तें अजाब को टालने की, अजाब के ना आने की अल्लाह ताला ने फरमाई। कुफारे मक्का जो थे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आके मुतालबा करते थे अजाब का, कि अजाब लेके आओ हमारे ऊपर, जिससे तुम हमें डराते हो। और फिर जाके बैतुल्लाह के चादर के साथ लिपट कर दुआएं मांगा करते थे। कहते थे कि हम जानते हैं कि ये नबी सच्चा है, तो आप हमारे ऊपर अजाब ना भेजिएगा। यानी उधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अजाब का मुतालबा करते और उधर जाके आप अल्लाह ताला से दुआएं मांगते, डरते, तो उन पे अजाब नहीं आता था। जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके तंग किया कि देखो हम हमारे पे अजाब नहीं आ रहा, और तुम कहते हो कि आएगा आएगा, तो ये क्या वजह है? नाउजुबिल्लाह, आपको झुठलाया। अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई। अल्लाह ताला ने फरमाया, जहाँ जहाँ पे आप मौजूद हों वहां पे हम अजाब नहीं भेजा करते। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पे कोई नबी मौजूद हो, तो चूंकि आप इनमें मौजूद हैं इसलिए हम इन पे अजाब नहीं भेजेंगे। और दूसरी शर्त, दूसरी वजह अल्लाह ताला ने बताई कि दूसरी वजह ये है कि जहाँ पे लोग इस्तिगफार करते हों वहां पे भी हम अजाब नहीं भेजते। तो ये इंशाल्लाह आयत हम पढ़ेंगे कुरान पाक में। तो इसलिए हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहाँ मौजूद नहीं है हमारे अकीदे के मुताबिक, इसलिए हमें इस्तिगफार करना है, ये चांस हमारे पास है। दूसरी बात, जैसे आयत के अंदर हमने पढ़ा है, अन तुबसला नफ्सुम बिमा कसबत, जो भी हमारी जिंदगियों में तंगियां होती हैं वो हमारे अपने अमाल का नतीजा होती हैं, हमारे गुनाहों का नतीजा। तो इसलिए इस्तिगफार 7,000 बार रोजाना लाजमी करें। इसका आसान तरीका है, काउंटर हाथ में रखें और काम काज करते हुए भी पढ़ते रहें। तो जब मुकम्मल हो जाए तो काउंटर रख दें। और अगर इससे ज्यादा भी पढ़ना चाहें, यकीनन जब आप इसके फायदे देखेंगे तो इससे ज्यादा पढ़ना चाहेंगे तो ज्यादा भी पढ़ लें इंशाल्लाह। और इससे अजाब भी टले रहेंगे, इससे अजाब भी अल्लाह ताला के नहीं आएंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह के वादे सच्चे हैं। लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि वलियुन वला शफीक, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं उस शख्स के लिए, किस उस जान के लिए, कोई भी जान हो उसके लिए अल्लाह के अलावा ना कोई दोस्त है ना ही कोई सिफारशी है। व इन तादिल कुल्ला अदल ला युखज़ मिनहा, और अगर वो जान जो अपने अमाल के सबब पकड़ी जाएगी क़यामत के दिन, पूरी दुनिया भी बदले में ला के दे दे कि ये मेरे से ले लें और मुझे माफ कर दें, तो नहीं माफ किया जाएगा, ना ही उससे वो दुनिया ली जाएगी। पहली बात तो ये है कि उसके पास एक दिन का भी नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि अगर उसके पास पूरी दुनिया भी होती और वो उसको बदले में दे के अपना आप छुड़ाना चाहे तो नहीं छुड़ाया जाएगा। उलाइकल्लज़ीना उबसिलू बिमा कसबू, यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने अमाल की वजह से अपने आप को हलाकत में डाला। लहुम शराबुम मिन हमीम, उनके लिए खोलता हुआ पानी मशरूब के तौर पे पेश किया जाएगा। व अजाबुन अलीम, और दर्दनाक अजाब होगा। बिमा कानू यकफुरून, इस वजह से जो वो कुफर करते थे, इनकार कर देते थे ईमान लाने से। कुल अनदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउना, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इन्होंने दावत दी कि आप भी आ जाएं, हमारे माबूदों की इबादत करें और हम आपके माबूदों की इबादत करेंगे।
تو پیچھے بھی ہم نے یہ آیت پڑھی ہے اس کی نفی میں، اور یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے کہو کہ کیا ہم ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ ہی ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور کیا ہم اپنی ایڑیوں پر کفر میں پھر جائیں بعد اذ ہدانا اللہ، جب کہ ہمیں اللہ نے ہدایت دے دی ہے۔ یعنی یہ بے وقوفی ہے نا کہ ہمیں ہدایت مل گئی ہے، جیسے آپ میں سے بھی کئی لوگوں کو آپ کے جو ریلیٹیوز جاتے ہیں درباروں وغیرہ پہ یا غیر اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے بھی امید لگاتے ہیں، وہ آمادہ کرتے ہوں گے کہ آؤ فلاں جگہ پہ چلتے ہیں، آؤ فلاں جگہ دھاگا باندھ کے آتے ہیں، فلاں پانی سے نہا کے آؤ، فلاں جگہ پہ جھاڑو لگاؤ، فلاں جگہ پہ دیگ دے کے آؤ، تو ہم جو ہے تمہاری جو ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ کا ایمان انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مضبوط فرمایا ہوگا تو آپ ان کو یہی جواب دیں گے کہ ہم بے وقوف تھوڑی ہیں کہ ہمیں اللہ نے ہدایت دے دی ہے، ہمیں اللہ نے راہ راست دکھا دیا ہے، تو پھر ہم اس شخص کی طرح جس کو جنوں نے کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، شیطان نے جس کو ہاتھ لگا کر چھو کر حواس باختہ کر دیا ہو، یہاں پہ چھو کر کا لفظ نہیں، وہ ایک اور جگہ پہ ہے، تو جیسے شیطان نے کسی کو حواس باختہ کر دیا ہو اس طرح ہم ہو جائیں اور ہم بے وقوف بن جائیں اور ہم سیدھی راہ پہ آ کے دوبارہ الٹے راستے پہ پڑ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی فرمایا کہ ان کو یہ جواب دو کہ ہم اس شخص کی طرح ہو جائیں جس کو شیطان نے حواس باختہ کر دیا اور وہ زمین میں ہکا بکا حیران پریشان پھر رہا ہے، لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اس کے کچھ ساتھی ہیں جو اس کو سیدھے راستے کی طرف لانا چاہتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ تو ہمارے پاس آ جا، تو وہ اس طرف نہیں آتا، اس کو سمجھ ہی نہیں پڑتی۔ تو یہ اصل میں صحابہ کرام کے لیے ہے کہ صحابہ کرام کسی شخص کو بلاتے ہیں، اپنی طرف آنے کی دعوت دیتے ہیں، لیکن شیطان نے اس کو حواس باختہ کر رکھا ہوتا ہے، شیطان نے اس کو شرک کے راستے پہ ڈال رکھا ہوتا ہے اور اس کو صحابہ کرام کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، جبکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تو ہمارے پاس آ کے بیٹھ جائے، جس طرف ہم جائیں گے تو بھی اس طرف پہنچ جائے گا، لیکن اس کو یہ سمجھ نہیں آتی۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، تو جواب دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، رہنمائی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی جو ہے وہی اصل ہدایت ہے، جب اللہ کسی کی رہنمائی فرماتے ہیں تب ہدایت مل سکتی ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یہ بھی فرما دے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم تمام جہانوں کے رب کے فرما بردار بن جائیں۔ سبحان اللہ۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور اس میں واو عاطفہ بھی کر سکتے ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پہ، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تم اے کفار مکہ عبادت قائم کرو نماز اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لیکن چونکہ کفار مکہ ایمان نہیں ابھی لائے تو اس لیے نماز قائم تو ایمان کے بعد کرنی ہے، اس لیے ہم واو عاطفہ ہی مانا کریں گے اس کا، کہ اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تم نماز قائم کرو اور اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرو۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اگر آپ قرآن پاک کے اوپر انگلی رکھ کے سنیں گے نا، جس آیت سے تفسیر ہو رہی ہوتی ہے اس کے اوپر انگلی رکھیں گے تو آپ کی توجہ اس طرف ہوگی، شیطان جو ہے وہ اس وقت چونکہ آپ کی مصروفیت کا ٹائم بھی ہوتا ہے تو ہر طرف آپ کی کا دھیان بٹا کے رکھتا ہے کہ کوئی اچھی بات کانوں میں نہ پڑ جائے، آپ کوشش کریں اوپر انگلی رکھ کے سنیں، تاکہ اگر کوئی ارد گرد باتیں ہو بھی رہی ہیں، شور بھی ہے، تب بھی آپ کا دھیان اندر رہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو اظہار حق کے لیے پیدا فرمایا ہے، یعنی اپنا آپ ظاہر کرنے کے لیے۔ حق کون ہے؟ حق اللہ تعالیٰ ہے نا، تو اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے آسمان و زمین بنائے۔ اب آسمان و زمین کے اندر ہر شے کے اندر اللہ نظر آتا ہے، ہر چیز کے اندر جس کو بھی ہم دیکھیں اس کے اندر اس کی قدرت، ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمارے اندر اللہ کی قدرتیں نظر آتی ہیں، اپنی آنکھوں کو دیکھیں، اس روشنی کو دیکھیں، اپنے کانوں کو، سماعت کو دیکھیں، ایک سسٹم کیسا اس نے بنا دیا ہمارے اندر، سوچنے سمجھنے کا، بولنے کا، سونگھنے کا، چلنے پھرنے کا، پکڑنے کا، سانس لینے کا،
अल्लाहु अकबर। तो कुदरत अल्लाह की नजर आती है। तो अल्लाह पाक ने आसमान और जमीन को बनाया ही इसलिए है ताकि वो उसकी कुदरतें जाहिर हों, उसकी जात जाहिर हो। व यौम यकूलु कुन फयकून, और जिस दिन वो फरमाएगा हो जा, तो क्यामत उस दिन हो पड़ेगी। कौलुहुल हक, और क्यामत का तज़किरा जो है वो सच्चा है। वलहुल मुल्कु यौम युनफखु फिस्सूर, यहाँ क्यामत का इसलिए कहा है कि आगे आ रहा है ना, अगली बात इससे रिलेट कर रही है क्यामत से। और उसी की बादशाही होगी जिस दिन सूर को फूंका जाएगा, सूर में फूंका जाएगा। आलिमुल गैब, सूर आपको पता होगा, बिगल और सूर एक ही चीज का नाम है। फरिश्ता हाथ में पकड़ के उसको खड़ा है, और इसराफील उस फरिश्ते का नाम है। अ, हाथ में पकड़ के और कान अल्लाह की तरफ लगाए हुए है, कानों का ध्यान मुकम्मल अल्लाह ताला के हुक्म की तरफ है कि अल्लाह ताला फरमाए फूंक मार दो तो मैं फूंक मार दूं। और उनकी फूंक जो है, इसराफील अलैहिस्सलाम की फूंक ऐसी होगी कि वो एक धाड़ होगी, वो धाड़ जिससे दिल फट जाएंगे लोगों के, कलेजे फट जाएंगे, मौत वाकई हो जाएगी। और दो बार वो सूर फूंकेंगे। एक बार पहले फूंकेंगे जब क्यामत का हुक्म उनको दिया जाएगा कि अब क्यामत बर्पा होनी है, आप सूर फूंक दें। तो वो फूंक मारेंगे उसके अंदर, और जितने भी जी रूह दुनिया में मौजूद होंगे सब के सब मर जाएंगे एकदम। और फिर उनको हुक्म दिया जाएगा कि दोबारा से सूर फूंको। फिर दोबारा वो फूंक मारेंगे, तो वो इतनी शदीद होगी कि बेजान जो जिस्म होंगे उनके साथ उनके अंदर जान पैदा हो जाएगी। यानी सारे मर चुके होंगे जब से दुनिया बनी है तब से लेके कयामत वाले दिन तक, जो उनके सूर से मरे, सूर फूंकने से, उस वक्त तक के जितने भी मुर्दे होंगे उन सब की रूहों को जिस्मों से जोड़ दिया जाएगा उनके दूसरे सूर फूंकने पे। तो इस तरह फिर लोग उठ के खड़े हो जाएंगे कब्रों के अंदर से, और दौड़ते हुए फिर आवाज की तरफ मतवज्जो होंगे कि ये आवाज किस साइड से आई है। क्योंकि पूरी कायनात तो उनके पहले सूर फूंकने पे ही दरम बरम हो चुकी होगी, पूरी जमीन बराबर हो चुकी होगी, कोई गड़ा कोई पहाड़ इसमें नहीं रहेगा, खुला मैदान बन जाएगा, एक कोई दरख्त कुछ भी नहीं रहेगा, एक जैसे एक बड़ा सा हाल होता है इस तरह बन जाएगा, कुछ भी अंदर नहीं होगा। और वो मैदान हशर होगा, और उसके अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिरी क्यामत आने तक का जो आखिरी बंदा है उस तक सब उसमें मौजूद होंगे, सारे उसकी तरफ आके इकट्ठे होके जो है उस आवाज की तरफ जा रहे होंगे। वहां पे फिर मैदान हशर यानी वो हिसाब किताब का वो सारा सिस्टम लगेगा। तो ये सूर होता है, सूर फूंकना। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जिस दिन सूर फूंका जाएगा उस दिन शहनशाही सिर्फ अल्लाह ताला की होगी। आलिमुल गैबी व शहादा, जो गैब और जाहिरा को जानने वाला है। ऐसा ही होना चाहिए ना, काजी एक जिसने फैसला करना है वो ऐसा ही होना चाहिए जिसको जाहिर भी पता हो बातिन भी पता हो, ताकि वो सही फैसला कर सके। दुनिया में तो ऐसी कोई हस्ती नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा अफसल हैं, और बाद खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। लेकिन इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे एक फैसला जब आपने किया तो आप चूंकि गैब नहीं जानते थे, तो फैसला जो है ऐसे शख्स के हक में हो गया जो इसका हकदार नहीं था। फिर अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमा के बताया कि नहीं, ये असल में मुजरिम है, फैसला दूसरे के हक में होना चाहिए। तो अल्लाह ही वो जात है जो आलिमुल गैबी व शहादा है। तो उसी को फैसला करने का इख्तियार है और उसी को होना चाहिए ताकि किसी के साथ ज्यादती ना हो। व इज़ क़ाल इब्राहीम वहुल हकीमुल खबीर, और वो हिकमत वाला खबरदार है। व इज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीही आज़र, यहाँ से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक बहुत प्यारा ही वाकया स्टार्ट हो रहा है। और ये कहानी सुनाने के लिए नहीं है, ये एक दलील है, नकली दलील, यानी वाकये से एक दलील अल्लाह ताला तौहीद की दे रहे हैं। हजरत इब्राहीम ने अपने बाप आजर से कहा, क्या तू बुतों को माबूद बनाता है? आजर जो था बुत तराश था, बुत फरोश था, यानी बुत बनाता था और बुत बेचता भी था। और जो उनका बुत खाना था, सनम कदा था, वहां पे भी उसी की ड्यूटी होती थी बुतों की देखभाल की।
تو حضرت ابراہیم ایسے شخص کے گھر میں پیدا ہو پڑے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے نا ہم مردہ میں سے زندہ نکالتے ہیں اور زندہ میں سے مردہ نکالتے ہیں. تو یہی بات ہے. ایسا شخص جو شرک کا باپ تھا، مشرکوں کا باپ تھا، ان کے گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اور ایسی شخصیت حضرت ابراہیم جن کی توحید ایسی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں بھی ابراہیم کا پیروکار ہوں اور ہم سارے بھی حضرت ابراہیم کے پیروکار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی ہیں. پھر ایسی شخصیت اللہ تعالیٰ نے مشرک کے گھر میں پیدا فرمائی. سبحان اللہ. تو حضرت ابراہیم چھوٹے سے تھے. آپ ان کے بارے میں کوئی ویڈیو جو ہے وہ ضرور دیکھیے گا. بہت ساری ویڈیوز مل سکتی ہیں نیٹ سے جس کے اندر پوری ہسٹری ہوتی ہے انبیاء کی. تو آپ ضرور دیکھیے گا حضرت ابراہیم کی پوری زندگی کی کہانی. بچے تھے، چھوٹے سے تھے، تب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں شرک سے نفرت ڈال دی تھی اور اپنے باپ سے کہا کہ کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے، کیونکہ دیکھتے تھے اپنے ہاتھوں سے بت بناتا ہے، سامنے رکھتا ہے اور اس کی پوجا شروع کر دیتا ہے. یہ کیسا معبود ہے کہ جو تخلیق کرنے میں بھی آپ کا محتاج ہے، جس کو تخلیق بھی آپ نے کرنا ہے، جس کو بنانا بھی آپ نے ہے، تو آپ کی حاجتیں کیسے پوری کرے گا. انی اراک وقومک فی ضلال مبین. فرمایا کہ میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. اب اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے اس واقعہ سے کہ کیا والدین جو ہیں ان کا عقیدہ ہی سب کچھ ہوتا ہے. بچے ان کو نہیں بتا سکتے کہ آپ کا عقیدہ غلط ہے. اس معاملے میں ویسے تو بچے جو ہیں ہر بات کر سکتے ہیں والدین سے. دنیا کے معاملات میں، دنیاوی تعلیم کے معاملات میں ماں باپ بڑے خوش ہو رہتے ہیں میرا بچہ ڈاکٹر بن گیا. اب جو وہ کہے گا وہی ہم کریں گے کیونکہ وہ ڈاکٹر ہے، اس کے پاس علم ہے. لیکن جب قرآن کا معاملہ آتا ہے تو سب جو ہے بڑے ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں بچوں کو کہ تم ہم سے زیادہ پڑھی لکھی ہو، تمہیں زیادہ پتہ ہے، تم نے زیادہ پڑھ لیا ہے، تم ہمیں بتاؤ گی، ہمیں سمجھاؤ گی. حالانکہ حضرت ابراہیم بتا رہے ہیں بس طریقہ اچھا ہونا چاہیے. طریقہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بدتمیزی والا طریقہ ہو. اچھے طریقے سے لیکن پیغام پہنچانا ضروری ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مثال کے ساتھ، آگے ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے ساتھ سمجھایا. سبحان اللہ. فرمایا کہ آپ کو اے میرے ابا، میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کے عجائبات دکھاتے رہے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. چونکہ مشرک کے گھر میں پیدا ہوئے تھے تو یقین پختہ کرنے کے لیے پیچھے ہم نے واقعہ پڑھ لیا پرندوں والا. انہوں نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ جی مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندے پکڑ لو، ان کو اپنا عادی کرو، پھر اس کے بعد ان کو ذبح کر کے ان کے ٹکڑے آپس میں مکس کر کے پہاڑوں پہ رکھو، پھر ان کو آواز لگاؤ تو اڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے. یہ واقعہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا. اسی طرح اپنے وقت کے بادشاہ نمرود کو بھی انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لاجواب کیا. اب یہاں پہ اپنی قوم کو لاجواب کرنا تھا کیونکہ ان کی قوم صرف بتوں کی پوجا نہیں کرتی تھی، ساتھ ساتھ ستاروں کی بھی پوجا کرتی تھی، چاند کی بھی، سورج کی بھی پوجا کرتی تھی. یعنی مشرک ایسا بزدل ہوتا ہے کہ جس کو جہاں سے اس کو تھوڑا سا خوف لگے یا جہاں سے تھوڑا سا فائدہ لگے دونوں کو ہی معبود بنا لیتے ہیں. جبکہ موحد ایسا شاندار شخصیت ہوتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب میرے رب نے میری خدمت کے لیے مسخر کی ہیں، یہ سب میرے خادم ہیں، اس لیے کہ میں اپنی پیشانی صرف اپنے رب کے حضور جھکاتا ہوں. تو موحد کی یہ شان ہوتی ہے. مشرک یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے تھوڑا ڈر لگا اس کے آگے پیشانی رکھ دی، جہاں سے تھوڑا فائدہ ملا وہاں پیشانی ٹیک دی. فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا. کیا ہوا کہ اپنی قوم کے ساتھ بیٹھے تھے، رات ہو گئی، رات چھا گئی تو ستارہ ایک ظاہر ہوا، خاص قسم کا ستارہ، وہ چمکنے لگا. اس کی پوجا کیا کرتی تھی ان کی قوم. قال ھذا ربی. حضرت ابراہیم نے کہا ہو سکتا ہے یہ میرا رب ہو. اپنی قوم سے کہا کیونکہ ان کو بتانا چاہتے تھے کہ رب کیسا ہوتا ہے.
قوم خوش ہو گئی کہ ابراہیم تو ہماری ماننے لگا ہے، ہمارا ساتھی بن گیا، بہت خوش ہوئے۔ فلما افل قال لا احب الافلین، لیکن جب ستارہ غروب ہو گیا، ظاہر ہے کہ اس نے ہمیشہ تو نہیں رہنا تھا، کہنے لگے نہیں، میں غروب ہونے والوں کو نہیں پسند کرتا۔ معبود کوئی ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آئے اور چلا جائے؟ معبود کو تو ہر وقت موجود ہونا چاہیے، لہذا میں نہیں پسند کرتا۔ پھر قوم مایوس ہو گئی کہ اوہو، یہ تو غلط ہوا۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، پھر چاند نکلا اور چاند کی پوجا کرنے لگے سب۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ هذا ربی، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ پھر سب خوش ہو گئے کہ ابراہیم جو ہے چاند کا بندہ بن گیا ہے، نعوذ باللہ۔ فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الضالين، پھر جب چاند بھی غروب ہو گیا تو ان کو بولا کہ اگر میرا رب مجھے رہنمائی نہیں کرے گا تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ یعنی میں اگر اس کو رب بنا رہا ہوں، یہ تو غروب ہو گیا، دن کے وقت جب مجھے رہنمائی کی ضرورت پڑے گی تو کون میری رہنمائی کرے گا؟ ایسے تو میں بھٹک جاؤں گا۔ قوم کو بتایا کہ رب ایسا ہونا چاہیے جو ہر وقت موجود ہو، ایسا نہیں کہ دن کو ہو رات کو نہ ہو، رات کو ہو دن کو نہ ہو، ایسا رب نہیں ہوتا۔ فلما رأى القمر رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر۔ اب قوم پھر مایوس ہو گئی، پھر دن چڑھا، سورج نکلا، کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے یہ میرا رب ہو، یعنی ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ میں رب کی تلاش میں ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ رب کون ہے۔ سورج کو دیکھا تو فرمایا یہ ہو سکتا ہے میرا رب، اور یہ تو بہت بڑا ہے۔ فلما افلت، قوم خوش ہو گئی، لیکن پھر جب سورج بھی غروب ہوا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، فرمایا کہ اے میری قوم، میں بیزار ہوں تمہارے ان بتوں سے، ان معبودوں سے۔ یعنی سبھی کمزور ہیں، سبھی بیکار ہیں، سبھی ہر وقت موجود نہیں رہتے، تو ایسے معبودوں کی عبادت کر کے میں کیا کروں گا؟ فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں اپنا چہرہ اس ذات کی طرف متوجہ کرتا ہوں جس نے ان ساری چیزوں کو پیدا فرمایا، آسمانوں اور زمینوں کو، جو نظام اس کے اندر موجود ہے، اس سارے نظام کو بنانے والے رب کی طرف میں متوجہ ہوتا ہوں، اور میں صرف اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ حنیفاً، میں حنیف ہوں، یکسو ہوں، وما انا من المشرکین، اور میں مشرک نہیں ہوں۔ یہودی اور عیسائی حضرت ابراہیم پہ مشرک ہونے کا الزام لگاتے تھے، کفار مکہ بھی لگاتے تھے کہ وہ مشرک تھے، کیونکہ یہ سارے کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ وحاجہ قومہ، ابراہیم سے اس کی قوم نے جھگڑا کیا۔ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان، فرمایا کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دی ہے۔ ولا اخاف ما تشرکون بہ، میں تمہارے معبودوں سے نہیں ڈرتا، الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں مجھے اگر کوئی نقصان ہوگا تو وہ میرے رب کے حکم سے ہوگا۔ وسیع ربی کل شیء علما، میرے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ افلا تتذکرون، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ وکیف اخاف ما اشرکتم، اور میں کیوں ڈروں تمہارے معبودوں سے۔ ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، حالانکہ تم تو اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم اللہ کے ساتھ اوروں کو معبود بنا رہے ہو، شرک کر رہے ہو، یعنی تم مشرک ہو کے نہیں ڈرتے اور میں موحد ہو کے ڈروں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور تم ان معبودوں کی عبادت کرتے ہو جن کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل بھی نہیں نازل کی کہ یہ معبود ہیں۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ